پیدائشی طور پر آپ کا یہ حال تھا کہ جس دن آپ پیدا ہوئے تھے رمضان کی پہلی تاریخ تھی، تو پیدا ہوتے ہی آپ نے رمضان کا پورا مہینہ دن کو کبھی ماں کا دودھ تناول نہیں کیا۔ اچھا بات سمجھنے میں تو بڑی آسان ہے، بھئی ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ معلوم ہوا کہ پیدائش کے ساتھ ہی رب کا کرم یہ تھا کہ معلوم تھا کہ اہل اسلام کے ہاں جن میں پیدا ہوا ہوں رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض ہیں، اور روزے کی ابتدا طلوع فجر سے ہوتی ہے، روزے کی تکمیل غروب شمس سے ہوتی ہے۔ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک پورا مہینہ کبھی آپ نے ماں کا دودھ نہیں پیا۔ اور یہ بھی آپ کے فضائل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سال آپ کا جو علاقہ ہے نا پیدائشی، یہ بغداد شریف نہیں ہے۔ بغداد شریف میں تو آپ تشریف لائے ہیں، یہ بغداد عرب کا علاقہ ہے۔ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ عربی نہیں ہے، یہ پیدائشی اعتبار سے خاندانی طور پہ اجمی ہے۔ ان کی جو مادری زبان ہے، مدر ٹنگ جس کو کہتے ہیں، وہ عربی نہیں فارسی ہے۔ آپ ایران کا ایک صوبہ ہے جس کا نام ہے گیلان، ہمارے یہاں سمجھتے ہیں شاید یہ شہر کا نام ہے یا شاید یہ گاؤں کا نام ہے نقشبندی صاحب، تو یہ ہم پر بھی نہیں پہلے کھولا تھا، کتابوں میں جو پڑھتے تھے اسی کو ہم سمجھ لیتے تھے صحیح ہے۔ تو کچھ عرصہ سے ایک شاہ صاحب ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں گیلان سے، حضور کی نسل سے ہیں، اسی گاؤں میں وہ آج تک تشریف فرمائے۔ انگلش کے بہت بڑے پروفیسر ہیں شیفیلڈ یونیورسٹی میں، تو کبھی کبھی مہربانی کرتے تھے، ان سے میں نے پوچھا یہ گیلان کیا ہے، یہ شہر ہے یا گاؤں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ نہ یہ شہر ہے نہ یہ گاؤں ہے بلکہ صوبے کا نام ہے۔ تو یہاں سے پھر نقل مکانی کر کے حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی بغداد شریف میں تشریف لے گئے، پڑھنے کے لیے گئے تھے، علم کی خاطر گئے تھے۔ اور وہ جو آپ کا مشہور فرمان ہے درست العلم حتی صرت کتبا، کہتے ہیں میں پڑھتے پڑھاتے کتب کے درجے پہ جا پہنچا ہوں۔ معلوم ہے علم کے زینے، علم کے جو طے کرتا چلا جاتا ہے وہ رب کا قرب پا جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس علم پہ عمل پیرا بھی ہو۔ تو حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں اس علاقے میں اسی سال جب آپ کی پیدائش ہوئی تھی، یہ عید کا جو چاند ہے اس میں علماء میں اختلاف ہو گیا تھا۔ یہاں ہمارے علاقوں میں بہت کم اختلاف ہوتا ہے، کیونکہ یہاں مطلع ابر آلود بہت کم ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، دیکھ لیتے ہیں بندے، پھر مطلع بھی بہت کتنا لمبا ہے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس مضمون پر کبھی علماء کی سیر حاصل اس پہ تیاری نہیں ہوتی، کیونکہ قلیل الوقوع مسئلہ ہوتا ہے۔ تو جو ہے نا، میں اگر آپ کے چہرے پڑھتا ہوں میری بات کی سمجھ آ جائے گی آپ کو، یا مجھے تعجب سے دیکھیں گے کیا کرتے ہیں، کیونکہ کچھ بندے چہروں سے بھی پہچانے جاتے ہیں نا، چہرے سے بھی بندہ سمجھ لیتا ہے وہ کیا شے ہے بندہ، ہے نا، اس کی تنقید کو بھی سمجھ جاتا ہے، اس کے پیار کو بھی سمجھ جاتا ہے، اس کی محبت کو بھی سمجھ جاتا ہے یہ کیا بلا بیٹھی ہے۔ یہ انگریزی کی مثل بھی مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ، کہ چہرہ جو ہوتا ہے نا، جو کچھ دل میں چھپا ہوتا ہے اس کی فہرست ہوتا ہے۔ انڈیکس سمجھتے ہو نا، انڈیکس کراچی میں رہے نا، انڈیکس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ جو فہرست، شاباش، جو کچھ کتاب کے اندر ہوتا ہے نا اس کے پہلے صفحے پہ لگا دیتے ہیں کہ بھائی کتاب پوری سمجھنی ہو ایک مرتبہ اس پہ نظر ڈال لو، اس میں یہی کچھ ہے۔ اجمال یہ ہے، تفصیل پھر اس کے اندر چھپی ہوتی ہے، تو پتہ چلتا ہے بھائی اجمال کو سمجھ لینا چاہیے بھی کیا کرتا ہے۔ تو یہ اختلاف المطالع غیر معتبر، یہ متون ہے، فقہ حنفی کے متون میں یہ مسئلہ ہے۔ میں دیکھتا ہوں بہت سے جگہ پہ بڑا عجیب و غریب مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اختلاف المطالع غیر معتبر، امام اعظم حنیفہ کا نظریہ اعلیٰ حضرت نے اسی کو قبول کیا، اسی کو فتاوی رضویہ میں پھر آپ نے بڑی تفصیل سے بیان بھی کیا ہے۔ تو ہمارے علاقوں میں تو چونکہ چاند نظر آ جاتا ہے، 30 کا ہے یا 29 کا ہے، انسانی آنکھ دیکھ لیتی ہے، تو وہ جو یورپ کی کنٹریاں ہیں، دیگر دور دراز کے، جہاں پہ کوئی دن بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی دن بہت بڑا ہو جاتا ہے، کبھی ابر آلود ہو جاتا ہے، کبھی مسلسل اندھیرا چھا جاتا ہے، بہت مشکل مسائل ہوتے ہیں، قریب ہر سال ہی مصیبت پڑ جاتی ہے کہ وہ چاند کوئی کہتے ہو گیا، کوئی کہتے نہیں ہوا۔
تو عید کا چاند نہ بھی ہو اعلان کر دو، آدھے بندے ویسے ہی مان جاتے ہیں، کیونکہ ان کا دل ہوتا ہے نا، وہ اپنی خواہش نفس سے کام کرتے ہیں، وہ یہ حقیقت کی طرف نہیں جاتے۔ تو اس سال سرزمین گیلان کے اندر بھی یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ چاند ہوا نہیں ہوا، علماء میں اختلاف ہو گیا۔ تو سب پھر اس بات پر متفق ہوئے کہ سادات کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس نے رمضان کے پورے مہینے کبھی ماں کا دودھ نہیں پیا ہے دن۔ تو آؤ جا کو سید زادی سے پوچھ لیتے ہیں، اگر اس آنے والی ہستی نے دودھ پیا ہو سمجھ لیں گے کہ عید ہو گئی، اگر نہ پیا ہو سمجھ لیں گے کہ ابھی رمضان کا۔ اس وقت بھی پھر آپ کی ذات پر اتفاق ہوا ہے۔ تو کیا شان ہے اس کی ہستی کی کہ جس نے آتے ہی اختلاف مٹا دیا علماء کا۔ یعنی میں یہ بات اس لیے کرتا ہوں کہ پیدائشی طور پہ ولی ہے، پیدائشی طور پہ آپ کے ایسے کام تھے اور ابھی آپ آئے بھی نہیں تھے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ابھی آپ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ آپ کی امی جان امت الجبار ام الخیر حضرت فاطمہ، آپ کے ابا جان حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو سرکار کی زیارت ہوئی تھی اور سرکار نے خواب میں آکے فرمایا ہنی اللہ کا یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا وہو ولی وولی اللہ تعالی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی وسیکون له شان فی الاولیاء والاقطاب کشانی بین الانبیاء والرسل۔ فرمایا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تجھے مبارک ہو، ان قریب میرے رب تمہیں ایسا ہونہار، ایسا لائق، ایسا فائق، ایسا قابل بیٹا عطا فرمائے گا جس کی شان کا یہ حال ہے کہ میرا بھی دوست ہے میرے رب کا بھی دوست ہے، میرا بھی محبوب ہے میرے رب کا بھی محبوب ہے۔ ان قریب اس کو ولیوں کی صف میں اور اقطاب کی صف میں وہ مرتبہ سرداری کا ملے گا جو رب نے نبی اور رسولوں کی صف میں مجھے عطا فرمایا۔ تو آپ کی شان کا یہ حال تھا۔ لکھتے ہیں جب آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کی نا تو ابتدان پھر دونوں ٹانگوں پہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے۔ یہ آپ کے علم میں ضرور ہوگی، جو علماء اس شعبے کے ہیں تعلق رکھتے پڑھتے رہتے ہیں۔ اخبار الاغیار دیکھی نہیں؟ جہانگیر صاحب کی تقریریں بہت سنتے رہتے ہیں ہم ٹی وی پہ، ٹی وی پہ نہیں سوشل میڈیا پہ۔ ان کی بہت میں سوچتا رہتا تھا یہ بلا کدھر سے آتی ہے، اتنے خوبصورت چہرے والا بندہ یہ کون ہے؟ یقین جانے میں دیکھتا رہتا، میں نے کہا ہمارے علاقے کے بندے بہت اچھی ان کی شکل و صورت ہے، لباس بہت اچھا پہنتے ہیں، وہ جو سوشل میڈیا پہ اپنے کلپ بھیجتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں۔ یقین جانے میں بہت خوش ہوتا تھا اس سے۔ تو ابھی میں ذرا سوچ رہا ہوں کہ اخبار الاغیار بھی پڑھی کبھی نہیں۔ یہ ہے یہ بر صغیر پاک و ہند کے جو ولی ہیں نا اولیاء، ان کی فضائل میں لکھی ہے شیخ نے، اس میں کسی اور علاقے کے شیخ کا کوئی تذکرہ نہیں آیا۔